اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی انسان 4 وجہوں سے کرتا ہے۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، نکاح جو ہوتا ہے عورت سے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلِمَالِهَا، کہ عورت سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مال و دولت مل جائے، یعنی وہ عورت بڑی مالدار ہے تو جب اس سے نکاح کرے گا تو یہ بھی اس کے مال کا مالک بن جائے گا، تو اس لیے نکاح کرتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی نے ارشاد فرمائی وَلِحَسَبِهَا، یا تو آدمی نکاح اس وجہ سے کرتا ہے کہ عورت کا خاندان بڑا اونچا ہے، بہت بڑا خاندان ہے، بہت عزت و تکریم والا خاندان ہے، تو جب اس عورت سے شادی کرے گا تو یہ بھی عزت و تکریم والا ہو جائے گا، اس خاندان سے اس کا تعلق ہو جائے گا، تو لوگ اس خاندان سے تعلق کی بنا پر اس کی عزت کرتے ہیں، یا تو اس وجہ سے شادی کرتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے عورت سے؟ تیسری وجہ کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا وَلِجَمَالِهَا، یا تو انسان کسی عورت سے شادی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ عورت بڑی خوبصورت ہے، بڑی دلنشین ہے، اس کی آنکھوں کو بھاتی ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، جس میں اس کا دل لگتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس عورت سے شادی کرتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز نبی نے ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، یعنی شادی انسان کسی عورت سے اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ وہ عورت بڑی دیندار ہے، بڑی نیک ہے، بڑی صالحہ عورت ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، بڑی پاکیزہ عورت ہے، اس میں دینداری بہت ہے، تو اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہے کہ اس عورت کی دینداری، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ تو 4 وجہیں نبی نے ارشاد فرما دی۔ ایک مال کی وجہ سے کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، ایک کیا ہے خاندان کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اور تیسرے کیا ہے کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، چوتھی چیز کہ اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب ان 4 چیزوں میں کامیاب نکاح کون سا؟ ان 4 چیزوں میں کامیاب نکاح کون سا ہے؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ جو دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جائے وہی نکاح کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ جو پاکیزگی اور اس کی سیرت کو دیکھ کر کے نکاح کیا جائے وہی نکاح کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب شادی کریں تو جہاں اور چیز کو دیکھیں وہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت میں دینداری کتنی ہے، کیونکہ جب عورت دیندار ہوگی تو اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی، جب وہ گھر میں آئے گی تو اپنے ساتھ برکتیں لے کر آئے گی، اور جب وہ گھر کے ماحول میں ڈھلے گی
گی، اس کا نظریہ دیندار ہوگا، اس کی فکر اچھی ہوگی، اس کی سوچ اچھی ہوگی، تو جس گھر میں وہ جائے گی اس کے ماحول کو بھی دیندار بنا دے گی، اور اس سے ہونے والی جو نسلیں ہوں گی، اس کی جو اولاد ہوگی، اپنی اولاد کو بھی وہ دینداری سکھائے گی۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا، جہاں ان چیزوں کا انسان خیال کرے شادی کرتے وقت، وہاں سب سے پہلے ضروری ہے کہ شادی کرتے وقت اپنی بیوی کے بارے میں بھی وہ جان لے کہ اس کے اندر کتنی دینداری ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ کے ایمان میں تازگی آئے کہ دینداری کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جب ایک دیندار عورت گھر میں آتی ہے تو گھر کا ماحول کیسے چینج ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو جب اس کی اچھی پرورش ہوتی ہے، اس میں دینداری موجود ہوتی ہے، تو اسی عورت کے ہونے والے بچے بھی بڑے بڑے ائمہ، محدث اور مجتہدین بن کر کے نکلتے ہیں، جو دین کے سپاہی ہوتے ہیں، دین کے غازی ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مشہور تابعی ہے جن کا نام ہے سعید بن مسیب۔ سعید بن مسیب یہ مشہور تابعی ہیں، اپنے زمانے کے امام ہیں، اپنے زمانے کے محدث ہیں، اپنے زمانے کے فقیہ ہیں۔ ان کے زمانے میں ان کی درسگاہ لگا کرتی تھی، لوگ ان کی درسگاہ میں حاضر ہو کر کے بہت سارے علوم و فنون حاصل کیا کرتے تھے۔ کوئی تفسیر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی اصول فقہ پڑھتا ہے، کوئی فقیہ بن رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب یہ بہت مشہور تابعی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی، اور صاحبزادی بھی حضرت کی طرح بہت نیک سیرت اور دیندار اور بہت بڑی عالمہ تھی۔ اس کے چرچے شہر میں مشہور تھے کہ فلاں فقیہ کی لڑکی بڑی نیک ہے، بڑی دیندار ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے، اس کے اندر بہت دینداری ہے، اپنے والد کی طرح وہ بھی عالمہ ہے، دین کا علم رکھتی ہے۔ اس کے چرچے مشہور تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حسین و جمیل بھی تھی، بڑی خوبصورت بھی تھی۔ تو جب بادشاہ وقت کو پتا چلا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا عبد الملک، عبد الملک کو جب پتا چلا کہ فلاں مشہور تابعی جو حضرت سعید بن مسیب ہے، ان کی صاحبزادی کا یہ عالم ہے کہ جہاں ان کے اندر دینداری ہے، جہاں وہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہی ان کے اندر دینداری بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے اور اچھی سیرت بھی موجود ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے لڑکے کا رشتہ حضرت سعید بن مسیب کے پاس بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لڑکی سے میرے لڑکے کا نکاح ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب جو تھے، انہوں نے بادشاہ کا یہ پیغام اپنی بیٹی کو سنایا۔ بیٹی نے جیسے ہی سنا کہ بادشاہ کے لڑکے کا رشتہ ہے، بیٹی نے فوراً انکار کر دیا۔ اب سوچیے، آج کے زمانے میں اگر کسی بڑے خاندان، کسی بڑے بادشاہ یا کسی بڑی جگہ سے کوئی رشتہ آ جائے کسی لڑکی کے لیے، تو لڑکی تو تیار ہو ہی جاتی ہے۔ اگر لڑکی تیار نہ بھی ہو تو والدین تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی دیندار خاتون تھی کہ بادشاہ
اپنے لڑکے کا نکاح کا پیغام بھجوایا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ میری لڑکی نے منظور نہیں کیا، اب جب میری لڑکی نے انکار کر دیا تو میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے لڑکے سے میرے لڑکی کی شادی ہو، اس کا نکاح۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ سارے لوگ تو میرے یہاں شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، میں کسی کے وہاں بھی رشتہ بھیج دیتا تو وہ خوش ہو جاتا، بڑی خوشی کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح میرے لڑکے کے ساتھ کر دیتا۔ دوسری جو بادشاہ ہے وہ بھی خواہش مند ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح میرے لڑکے کے ساتھ کر دے۔ اے سعید بن مسیب، کیا بات ہے، تم میں بڑا ناز ہے، تم میں بڑا نخرہ ہے، تم میرے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا رہے ہو۔ اس نے آپ پر سزائیں بھی دی اور آپ پر ظلم بھی کیا، لیکن حضرت سعید بن مسیب اس ظلم کو سہ گئے، اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ واقعی نکاح نہیں کریں گے تو وہ خاموش ہو۔ حضرت سعید بن مسیب چلے آئے اور اپنی درسگاہ میں آ کر کے بیٹھے۔ انہی کے درسگاہ کے ایک شاگرد تھے جو ان کے پاس آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، ان کی درسگاہ میں آ کر کے علم حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے۔ ان کا نام تھا ابو وداعہ۔ ابو وداعہ ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس آ کر کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ 3 دن تک ابو وداعہ ان کی درسگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ چوتھے دن جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید بن مسیب نے ان سے پوچھا کہ اے ابو وداعہ، 3 دن تک تم کہاں غائب تھے؟ تم میری درسگاہ میں مجھے نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ 3 دن تک تم غیر حاضر رہے، تم علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے؟ تو ابو وداعہ جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے استاد گرامی، 3 دن تک واقعی میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، آپ کی درسگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں 3 دن تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، یہی وجہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فوراً حضرت ابو وداعہ سے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت سعید بن مسیب نے عرض کیا کہ اے استاد گرامی، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا اب نکاح کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو وداعہ نے کہا حضور، نکاح کا تو ارادہ ہے، مگر مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ مجھ غریب سے کون اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے ارشاد فرمایا اے ابو وداعہ، اگر تم تیار ہو تو میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے، اگر تم کہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ حضرت ابو وداعہ نے کہا حضور، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو میں راضی ہوں۔ پھر پوچھا کہ وہ رشتہ کون سا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں۔ اب بتائیے، بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے لیے، حضرت سعید بن مسیب نے شادی سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ مال و دولت کی کمی تھی؟ نہیں، وہ تو بادشاہ وقت تھا، خزانہ اس کے پاس موجود تھا۔ ادھر جو حال ہے جس سے کرنا چاہ رہے ہیں شادی، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ حضرت ابو وداعہ کہتے ہیں اے استاد گرامی، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ استاد گرامی اس اپنے شاگرد ابو وداعہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ جانتے تھے کہ ابو وداعہ کے اندر دینداری موجود ہے، پاکیزگی موجود ہے، ان کی سیرت اچھی ہے اور ان کے اندر دین کی محبت ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، میں تمہارا نکاح
چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ بیٹی نے فوراً قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ بادشاہ وقت کا جو لڑکا تھا اس کے نکاح کو انکار کیا، لیکن ایک فقیر آدمی ہے، لیکن علم دین سے وابستہ ہے، علم دین کا سیکھنے والا ہے، دین کی محبت ہے، دیندار ہے، عالم ہے، فقیر ہے، تو اس بیٹی نے فوراً ہاں کر دی۔ حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو وداع سے کر دیا، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو ابو وداع کرتے ہیں، اے استاد گرامی، یہ نکاح تو اچانک ہو گیا ہے، میں اس نکاح کا انتظام بھی نہیں کر سکا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر جا کر کے کچھ انتظام کر لوں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر لوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر لوں، مجھے کچھ مہلت دیجئے، ابھی آپ اپنے پاس اپنی صاحبزادی کو رکھیے، میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنی والدہ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو وداع وہاں سے اپنے گھر آئے، اپنی والدہ کو بتایا کہ میرا نکاح حضرت سعید بن مسیب جو میرے استاد ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے، اے میری ماں کچھ انتظام کر دو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر دو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ اور ابھی یہ ساری گفتگو کر ہی رہے تھے، حضرت سعید بن مسیب کو لگا کہ ابو وداع کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو میری بیٹی کی ضرورت ہے، اب میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا ہے، تو اب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو اس سے جدا رکھا جائے، بلکہ اس کی بیوی کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آگے آگے خود چلتے ہیں، پیچھے پیچھے ان کی صاحبزادی ہے، اور ابو وداع جو ہے ان کے مکان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور حضرت ابو وداع گھر کے اندر موجود ہے، دروازے پر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ باہر سے آواز آتی ہے سعید بن مسیب، اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو حضرت ابو وداع کہتے ہیں کہ استاد گرامی آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ حکم کر دیتے، یہ ابو وداع آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے ارشاد فرمایا، اے ابو وداع میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا ہے، اب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی تم سے جدا رہے، یعنی تمہاری بیوی کو تم سے جدا رکھنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اب دروازے سے اس کو اپنے گھر کے اندر کر لو اور میں یہیں سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کی صاحبزادی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہیں، اپنی بیٹی کو گھر میں پہنچانے کے بعد حضرت سعید بن مسیب واپس جاتے ہیں، اور حضرت ابو وداع کا تقویٰ دیکھیے، آج ہم اور آپ ہوں تو ہمارے اندر اتنی پاکیزگی نہیں ہے، اتنا تقویٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، جب حضرت سعید بن مسیب اپنی صاحبزادی کو لے کر آئے تھے، ابھی صرف حضرت ابو وداع کو معلوم تھا، ان کی ماں کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا نکاح سعید بن مسیب کی لڑکی سے ہوا ہے، حضرت ابو وداع کو معلوم تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ صاحبزادی گھر میں ہوتی ہے، حضرت ابو وداع اپنے گھر کے مکان پر، اپنے گھر کے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے گھر میں ایک عورت موجود ہے، وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے استاد گرامی حضرت سعید بن مسیب کی صاحبزادی ہے، آج ہی میرے استاد گرامی نے ان کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اس لیے اگر تم میرے گھر میں کسی عورت کو دیکھو، اجنبی عورت کو، تو تمہیں کوئی شک نہ ہو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور تم کہیں آپس میں جا کر کے باتیں نہ بنانا، بلکہ میرے گھر میں جو عورت موجود ہے وہ میری بیوی ہے، اس لیے میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ تقویٰ تھا حضرت ابو وداع کا، اور حضرت ابو وداع
اب اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو حضرت ابو وداع ایک دن صبح اٹھ کر کے اپنی کتابوں کو سمیٹتے ہیں، اپنی کتابیں سمیٹتے ہیں۔ ان کی بیوی پوچھتی ہے، اے میرے شوہر، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کتابوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو وداع کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، میں تو آپ کے باپ کی درسگاہ کا طالب علم ہوں، آپ کے والد صاحب سے تو میں پڑھتا ہوں، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، میں تو تفسیر قرآن پڑھتا ہوں، میں تو حدیثیں پڑھتا ہوں، ان سے اصول فقہ پڑھتا ہوں، فقہ پڑھتا ہوں، تو میں انہی کی درسگاہ میں جا رہا ہوں، اور یہ کتابیں لے کر میں انہی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میں علم دین حاصل کروں، علم حدیث حاصل کروں، دیگر علوم و فنون حاصل کروں۔ تو آپ جانیے کہ جب ایک دیندار بیوی ہوتی ہے، ایک پڑھی لکھی بیوی ہوتی ہے، تو اس کا عالم یہی ہوتا ہے۔ اس بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، اب یہ کتابیں آپ رکھ دیجئے، اب آپ کسب معاش کے لیے نکل جائیے، کچھ کما کے لائیے تاکہ گھر کا خرچ چلے، اور یہ پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ اب آپ جو علوم و فنون جا کر کے میرے باپ کے پاس پڑھ رہے تھے، اب میں رات کے وقت آپ کو خود ہی پڑھاؤں گی، اور دن کے وقت آپ رزق کی تلاش کیجئے، اور رات میں جو علوم و فنون آپ میرے باپ کے ساتھ پڑھتے تھے، میں آپ کو خود یہی گھر میں پڑھاؤں گا۔ تو جب عورتیں اتنی نیک ہوتی ہیں تو ان سے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بہت نیک ہوتی ہیں، بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ تو زمانے نے دیکھا کہ حضرت ابو وداع اپنی بیوی سے علم حاصل کر کے بہت بڑے محدث بھی بنے، بہت بڑے فقیہ بھی بنے، بہت بڑے عالم بھی بنے، بہت بڑے مجتہد بھی بنے۔ زمانے نے ان کا لوہا مانا اور ان کے علم کو سراہا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ جب نیک بیویاں زندگی میں آتی ہیں تو زندگیوں کو بدل دیتی ہیں، گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہیں، اور ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نیک اور اچھی ہوا کرتی ہے، پاکیزہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کا ارادہ کرو تو جہاں مال و دولت کو دیکھو، جہاں حسن و جمال کو دیکھو، جہاں اعلیٰ خاندان کو دیکھو، تو سب سے پہلے اس میں دینداری دیکھو کہ وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے، اچھی سیرت کے مالک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ دیکھو گے تو وہ شادی، وہ نکاح کامیاب ہوگا۔ فاظفر بذات الدین، تو جو شادی دینداری کی وجہ سے ہوتی ہے وہ شادی کامیاب ہوتی ہے اور اچھی ہوا کرتی ہے۔ اور جب شادیاں اچھی ہوتی ہیں، دینداری کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اولادیں بھی اچھی نکلتی ہیں، ان سے